صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم العشرون عنہ رضی اللہ عنہ قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية أن كل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم۔ میرے معزز محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی بیان کثرت طرق الخیر کی حدیث نمبر 20 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ وہ مسجد سے تھوڑی مسافت پر رہتے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنی اس جگہ سے منتقل ہو جائیں، مسجد کے قریب آ جائیں، وہاں کے گھر وغیرہ چھوڑ دیں اور یہاں آ کے مسجد نبوی شریف کے قریب گھر بنا لیں۔ تو یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے لوگوں سے کہا کہ انہو قد بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد۔ اے بنو سلمہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، کہ یہ بات درست ہے؟ تو بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا فقالوا نعم یا رسول اللہ قد اردنا ذلک، فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول، ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے قریب آئیں گے تو مسجد بھی آنا جانا آسان ہوگا، ہمیں زیادہ ثواب، اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، 2 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے بنو سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، جدھر تمہارے گھر ہیں ادھر ہی رہنے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے قدم بھی لکھیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جتنے قدم تم اٹھاؤ گے مسجد نبوی شریف کی طرف، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، اعتکاف کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم بھی وہ لکھیں گے اور اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ 2 دفعہ فرمایا تکتب دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم بھی لکھیں گے۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم لوگ جو اعمال آگے بھیجتے ہیں ہم اس کو بھی لکھتے ہیں، وآثارهم، اور لوگوں کے قدموں کو بھی لکھتے ہیں۔ جو لوگ قدم مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں تو ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ اس کی مفسرین اکرام نے آثارہم کی تفسیر کی ہے، جاء فی التفسیر انہا الخطا الی المسجد، کہ آثارہم سے مراد وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی نیکیوں والے پڑھنے میں لکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ان کل خطوۃ درجۃ، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک ایک درجہ
بلند فرماتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کون سا گھر فضیلت والا ہے؟ جو مسجد کے قریب ہو وہ فضیلت والا ہے، جو مسجد سے دور ہو وہ فضیلت والا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ جو گھر مسجد کے قریب ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ جب مسجد پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے تو جو قریب والے گھر ہوتے ہیں ساتھ ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت برسات ہوتی ہے۔ لیکن جو دور والے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر مسجد سے دور ہیں ان کا بھی دل نہیں توڑا ہے، ان کو بھی تسلی دی ہے۔ میں تم نے بھی رنجیدہ خاطر نہیں ہونا ہے، تم جتنے دور سے چل کر آؤ گے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔